بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کے ایک غلام حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ثعلبہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سامان لینے بھیجتے، اگر کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثعلبہ کو بھیجتے، جاؤ ثعلبہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کو بھیجا۔ ثعلبہ بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک یہودی عورت حمام میں نہا رہی ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، مسلمانوں واقعہ سننے والا ہے، ہوا کے اس جھونکے سے اس کا پردہ ہل گیا۔ ثعلبہ کی نظر اس عورت پر پڑی۔ ثعلبہ نے جب اس ننگی عورت کو دیکھا، ثعلبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اپنے آپ کو محمد کا غلام کہتا ہے۔ ثعلبہ کی عمر 16 سال ہے۔ قربان جاؤں، ثعلبہ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثعلبہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت ثعلبہ کا رو رو کر برا حال ہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتا ہے، ابھی تک تو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ گئے ہوں گے۔ مسلمانوں، رات کا وقت گزر گیا مگر ثعلبہ نہیں پہنچے۔ گزرتے گزرتے 40 دن ہو گئے مگر ثعلبہ کا کوئی پتہ نہیں۔ صحابہ کرام ثعلبہ کو مکے مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں مگر ثعلبہ ہے کہ مل نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو بھیجا، جاؤ ثعلبہ کو تلاش کر کے لاؤ، کہاں چلا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ایک پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچتے ہیں۔ دیکھا کہ وہاں ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، اے چرواہے، تم نے وہ فلاں نوجوان تو نہیں دیکھا؟ آج 40 دن ہو گئے ہیں، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا چہرہ یہ ہے، اس کی عمر 16 سال ہے۔ وہ چرواہا کہہ رہا ہے، تم اس 16 سال کے لڑکے کی بات تو نہیں کر رہے جو 40 دن سے یہاں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھ کر رو رہا ہے؟ وہ کسی دن نیچے آتا ہے اور میری بکریوں کا دودھ پی کر پھر اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کی حالت تو یہ ہے کہ رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے، کہتا ہے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ چرواہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ اس کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ دونوں صحابی قریب چھپ جاتے ہیں۔ ثعلبہ آتا ہے، 40 دن کا بھوکا ثعلبہ، رو رو کر برا حال ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ثعلبہ کو دیکھا، چپکے سے ثعلبہ کو پکڑا۔ ثعلبہ کہہ رہا ہے، میرے قریب مت آؤ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مسلمانوں، توبہ ایسی ہوتی ہے، ایک دفعہ صرف برہنہ عورت کو دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ثعلبہ کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ ثعلبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ ثعلبہ کا سر انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہے۔ ثعلبہ 16 سال کا بچہ۔ مسلمانوں، سوچو، توبہ ایسی ہوتی ہے۔ ثعلبہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں حرکت ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کا وقت نزاع قریب آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کو تسلی دی اور کہا کہ جو نوجوان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں سر انور ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ قربان جاؤں ایسی موت پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ، میں ثعلبہ کا مقام جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ یا الہی، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں بھی آنکھوں میں حیا عطا فرما
اور قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔